बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 5 मार्च बरोज़ जुम्मतुल मुबारक हम बात करेंगे अदम एतमाद नून लीग और पीपल्स पार्टी में ठन गई। आखिर इसकी वजूहात क्या हैं उसको भी जानेंगे और आपको बताऊंगा कि कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी गैर जानिबदारी साबित ना कर सका और पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर लिया। आखिर सुप्रीम कोर्ट में जो पीटीआई गई है इसकी ग्राउंड्स क्या हैं, इसकी पिटीशन में कौन से आर्टिकल डिस्कस हुए हैं, इसको भी आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और आपके कोई सवालात होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात पूछ सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुछ अरसा पहले तक तो ये पता ना था कि वो किस साइड पे चल रहा है या कैसे चीजों को जो है वो लेके चल रहा है, लेकिन जब से NA-75 डस्का में इलेक्शन ज़िमनी इंतखाब के दौरान हालात खराब हुए और नौबत यहां तक पहुंची कि 23 पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट रोक दिया गया और वहां पे रिटर्निंग ऑफिसर्स को रिजल्ट अनाउंस करने से ईसीपी के चेयरमैन ने रोक दिया और इस पर जो है वो 5 रुकनी कमेटी बनाई गई, जिस कमीशन को हेड किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर आगा साहब ने। और उसके बाद ये नतीजा आया कि अब ये इलेक्शन जो है वो बिल्कुल नल एंड वॉइड होगा और इसको जो इस पर दोबारा से रीपोलिंग होगी। अगरचे वाज़े इसमें कंट्रास्ट था दोनों पार्टियों की जानिब से। नून लीग जो है वो ये चाह रही थी कि इस इलेक्शन को जो है वो रीपोल किया जाए और बिल्कुल नल एंड वॉइड करार दे दिया जाए, जबकि पीटीआई का स्टैंस ये था कि जिन हलकों में ये बेज़ाब्तगियां हुई हैं या जिन हलकों में हालात खराब करने की कोशिश की गई है सिर्फ उन्हीं हलकों को जो है वो आप रीपोल कर दें और सारे इलेक्शन को आपको रीपोल करने का ये नहीं पहुंचता, क्योंकि जिन लोगों ने सही पोलिंग जहां पे हुई है वहां पे तो कम से कम जो है वो आप पोलिंग को बरकरार रहने दें। लेकिन फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक शॉर्ट ऑर्डर जो है वो जारी करता है और उसके तहत 18 मार्च को ये रीपोल होगा, ये दोबारा से इलेक्शन होना करार पाता है। लेकिन पीटीआई वफाकी हुकूमत इस फैसले को रद्द करती है, इसकी मुखालफत करती है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाने का फैसला करती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आखिर किन ग्राउंड्स पर ये जा रहे हैं? एक तो आपको बता दूं कि इस दस्का के हलके में 9 टोटल कैंडिडेट्स हैं, जिनमें 2 कैंडिडेट्स के दरमियान कांटे का मुकाबला था। इसमें एक तो है नौशीन इफ्तिखार जो कि नून लीग की जानिब से हैं, इसके अलावा अली असजद मलही ये जो हैं वो पीटीआई की जानिब से कैंडिडेट थे और इन दोनों के दरमियान बड़ा जो है वो कांटे का मुकाबला था। और इस दौरान अली असजद मलही इसमें जो है वो पिटिशनर हैं, उन्होंने पिटीशन दायर की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और इसमें उन्होंने लिखा है कि इस फैसले को लीगल जस्टिफिकेशन हासिल नहीं है, ये लीगली जो है वो एक बिल्कुल ही नल एंड वॉइड डिसीजन है और इसको बिल्कुल लीगली कानूनी डिसीजन जो है वो नहीं है। इसके अलावा दूसरा जो अहम ग्राउंड इसमें उन्होंने लिखा वो ये कि ये एक जो है वो कॉन्ट्ररी फैसला है जो फैक्ट्स के हकायक के बिल्कुल जो है वो बरखिलाफ जाता है। इसमें ग्राउंड रियलिटीज को जो है वो पसे पुश्त डाला गया है और इस फैसले में उनका स्टैंस जो है पीटीआई का स्टैंस जो है उसको नहीं सुना गया, इसलिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो पिटीशन लेकर आए हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी मेंशन किया वहां पे कि इलेक्शन कमीशन को आखिर क्या जल्दी थी कि उसने फौरन 19 फैब को ये हुआ था और उसके बाद फैब के अंदर अंदर ही इन्होंने जो है वो उसको बाइंड अप कर दिया और एक शॉर्ट ऑर्डर जारी करके इस सारे इलेक्शन को जो है वो इन्होंने खत्म करार दे दिया। इसमें उन्होंने मुद्दा उठाया जो आर्टिकल्स बताए, आर्टिकल 10A फेयर ट्रायल से रिलेट करता है ये कि साफ शफाफ ट्रायल का मौका जो है वो नहीं दिया गया, ये उन्होंने मेंशन किया है पिटिशनर ने। इसके अलावा आर्टिकल 225 का भी जिक्र किया गया है जिसमें इलेक्शन डिस्प्यूट्स को कैसे जो है वो इलेक्शन कमीशन ने सेटल करना है, उन पर कैसे जो है वो फैसला देना है। इसके अलावा आपको बता दूं कि सेक्शन 9 इलेक्शन एक्ट 2017 को भी इसमें मेंशन किया गया है और बताया गया है कि कैसे जो है वो रिजल्ट को वाइड करार देना है या नहीं देना। अब हम आ जाते हैं आज के मेन टॉपिक पर और वो है कि अदम एतमाद और कल जो बड़ा दिन है अदम एतमाद से रिलेटेड वजीर आजम इमरान खान के उस बड़े स्टैंस पर कल जो है वो
قومی اسمبلی اس حوالے سے جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ دے گی وزیر اعظم عمران خان کو. آیا وہ دے پاتی ہے یا نہیں یہ تو کل ہی ڈیسائیڈ ہوگا، لیکن آج ہی بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آ چکی ہیں، اور اس میں آپ کو بتا دوں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان اس بات پر ٹھن گئی ہے کہ آیا کل اعتماد کے اس ووٹ آف کانفیڈنس میں جایا جائے یا نہیں جایا جائے، کیونکہ اگر یہ لوگ جاتے ہیں تب بھی ان کا کچھ نہیں بنتا، اور اگر نہیں جاتے تو پھر تو ان کے لیے جو ہے وہ میدان چھوڑنا انتہائی مشکل کام ہے. پیپلز پارٹی کی یہ رائے ہے. آج کا جو اجلاس ہوا، ان کی میٹنگ ہوئی، اس کی اندرونی کہانی آپ کے بتا دیتا ہوں کہ اس میں یہ کہا گیا، پیپل پارٹی نے یہ کہا کہ ہمیں جو ہے وہ جانا چاہیے اور ہمیں میدان جو ہے وہ کسی طور پر خالی نہیں چھوڑنا چاہیے. وہ اس بات کے حامی ہیں کہ اس عدم اعتماد کی تحریک میں جانا چاہیے، جبکہ نون لیگ نے اس کی مکمل طور پر مخالفت کی ہے، خاص طور پر احسن اقبال نے اور مریم نواز نے یہ کہا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اس میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور ہمیں جو ہے وہ اس کو ویسے ہی رہ دینا چاہیے. ایک سائیڈ پہ ہم ہوں گے تو ہمارا نام بھی نہیں ہوگا کیونکہ وزیر اعظم عمران خان کو حمایت حاصل ہو جائے گی، اندر سے ان کو یہ کلیئر ہے. اس کے علاوہ وہاں پہ ایک اور مدعا بھی ڈسکس ہوا اور وہ یہ تھا کہ احتجاج کیا جائے. یہ جو انہوں نے سارے ان کو روک لیا ہے اسلام آباد میں ایم این ایز کو، اور اپنی پارٹی کے جتنے بھی ایم این ایز ہیں ان کو وہاں پہ روک دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ کل آپ نے بھرپور پروٹیسٹ کرنا ہے اور احتجاج کرنا ہے. دوسری جانب پی ٹی آئی کے حمایتی ٹی چوک پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور انہوں نے کل جو ہے وہ وہاں پہ عمران خان کی حمایت میں یہ لوگ جو ہے وہ ساتھ کھڑے ہوں گے. اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ ایک ضمناً بات بتا دوں، پی ٹی آئی کی جانب سے آج سارا دن ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا عمران خان کی جانب سے، اور عمران خان صاحب نے جو ہے وہ مختلف اپنے جو اتحادی ہیں ان لوگوں کے ساتھ مکمل رابطے میں رہے. آج جو اہم اپڈیٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی سیٹ مانگی ہے حکومت سے، وفاقی حکومت سے، کہ اگر وہ سینٹ الیکشن میں حمایت تو وہ کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے وہ یہ شرط رکھی ہے. یہ میں اپنے ویورز کو بتا دیا. اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اپنی غیر جانبداری جو ہے وہ ثابت نہ کر سکا. یہ کہنا ہے شبلی فراز کا، فواد چودھری صاحب کا. آج جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی جو ہے وہ پریس ریلیز جاری کی، اور اس پریس ریلیز کے دوران میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ اس پریس ریلیز میں یہ کہا ہے کہ ہاں کیچڑ نہ اچھالا جائے، اور یہ جمہوریت کا جو ہے وہ حسن ہے کہ کیسے جو ہے وہ الیکشن ہونا قرار پایا ہے. میرے خیال میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نے جو دکھ کا اظہار کیا ہے کہ ہمیں وزیر اعظم کے بیان پر دکھ ہوا ہے، دکھ نہیں ہونا چاہیے بلکہ آپ کو شرمندہ ہونا چاہیے. اور شرمندہ کیوں ہونا چاہیے؟ اس لیے آپ کو شرمندہ ہونا چاہیے کہ آپ فری فیئر الیکشن نہیں کرا سکے. آپ کی جو ذمہ داری بنتی تھی آپ وہ الیکشن نہیں کرا سکے. آپ کا یہ کام تھا الیکشن کے ایکٹ کے تحت، الیکشن کے لاز کے تحت آپ کا یہ کام تھا کہ آپ فیئر الیکشن، فری فیئر الیکشن کرانے میں ہر قسم کے اقدامات کرتے. لیکن آپ کے سامنے ایک ویڈیو آ جاتی ہے جس میں علی حیدر موسیٰ گیلانی لوگوں کو خرید رہے ہوتے ہیں، بارگیننگ کر رہے ہوتے ہیں. ووٹ ضائع کرنا کیا ہے؟ ووٹ ضائع کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں. ایک دوسری مخالف پارٹی کا آپ ایک ووٹ ضائع کروا دیں، اور یہ کوئی پبلک جنرل ووٹ نہیں ہے کہ یار کروڑوں میں ہوں. یہ تو ٹوٹل 1500 بیلٹ پیپر آپ نے چھاپے تھے، اس کے باوجود آپ انہی کو ہی مینج نہ کر سکے، اور آپ نے جو ہے وہ الٹا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ دکھی ہیں اس بات پہ، اور یہ جمہوریت کا حسن ہے. اگر جمہوریت کا یہی حسن ہے تو خدا را عوام پہ ترس کھائیں، اور عوام پہ اور ان لوگوں پہ ترس کھائیں جن لوگوں نے جو ہے وہ بڑی امیدیں لگا رکھی ہوتی ہیں کہ یہ ادارے ہمارے جو ہے وہ فری فیئر کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر جو سوالات عمران خان نے کل 4 اہم سوالات جو اٹھائے تھے ان سوالات کے جواب دینے کے بجائے الیکشن کمیشن نے آج اپنی جو ہے وہ صفائی دینا شروع کر دی، اور انہوں نے کہا کہ یہ جمہوریت کا حسن ہے. اگر جمہوریت کا یہی حسن ہے کہ ویڈیوز، گیلانی کی ویڈیوز کا آ جانا، اس کے باوجود اس کے خلاف کوئی ایکشن کا نہ ہونا، یہ جمہوریت کا حسن ہے، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. پھر اس کے بعد آپ کیا رہ جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ بارگیننگ. ہر ایک شخص جانتا ہے کہ دوسری پارٹی کے لوگ کل اگر لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے وہاں پہ عمران خان کے حق میں ان لوگوں نے، تو یقیناً اس سے یہی ظاہر ہوگا کہ خفیہ طور پر انہیں کچھ ایسی چیزیں دی گئیں، پیسہ انہیں دیا گیا جس کی وجہ سے انہوں نے خفیہ جو ہے وہ ووٹ کسی اور کو ڈال دیا. لیکن آج جب سامنے بات آئی تو وہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے. اس کے بعد سپریم کورٹ میں ایک تو پی ٹی آئی کا جانا وہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے پر. اس کے بعد یہ سچویشن کا ہونا کہ کل جو ہے وہ عدم اعتماد کے حوالے سے
اعتماد کے حوالے سے عمران خان بڑا اہم فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, خدا نخواستہ اگر ان کے خلاف جو ہے وہ ووٹنگ جاتی ہے اور عمران خان کے عدم اعتماد ظاہر ہوتا ہے, اعتماد حاصل نہیں کر سکتے, تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ شیخ رشید کے بقول منڈے کو یہ کابینہ جو ہے وہ تحلیل ہو جائے گی. اور عمران خان نے آگے کا لائے عمل اپنی سپیچ میں کل بتا دیا تھا. انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ پھر سڑکوں پر نکلیں گے, پبلک کو نکالیں گے اور ایسے نکالیں گے کہ آپ پھر یاد رکھے جائیں گے. اس کے بعد جو بھی سچویشن ہوگی, جو ڈیولپمنٹ ہمارے سامنے آئے گی, وہ ہم آپ کو بتا دیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.